الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. قابل قدر معزز صدر جلسہ بقیت السلف حضرت مولانا عبد الباقی صاحب اسلامی حفظہ اللہ تعالی اور اس جلسے کی نظامت کرتے ہوئے اردو ادب کی ماہر شخصیت اور چھپرا ضلعی جمعیت اہل حدیث کے ناظم اور پورے بہار کے نائب ناظم یا نائب امیر اور مجلس شورا کے ممبر حضرت مولانا حافظ عبد القادر وحیدی سلفی حفظہ اللہ، اسٹیج میں تشریف فرما حضرت مولانا عبد المجید صاحب اسلامی جو کافی دنوں تک یہاں کے مشہور مدرسہ المعہد الاسلامی امگاؤں کے پرنسپل رہ چکے ہیں، مولانا عبد القیم اسلامی، مولانا بشیر احمد اصلاحی، مولانا امر اللہ ارشد اور بہت سے دیگر علماء کرام ہیں، سب کو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ علاقہ، یہ دھرتی معمولی دھرتی نہیں ہے، یہ وہ علاقہ ہے جہاں حضرت علامہ و مولانا سلف کی بزرگ عالم دین حضرت مولانا ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ سوٹگاؤں کے رہنے والے تھے، صدری جلسہ کے والد محترم ہیں، ان کی دھرتی ہے۔ یہ وہ دھرتی جو جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کو شیخ الحدیث عطا کیے تھے حضرت مولانا شمس الحق رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی ہے۔ یہ دھرتی حضرت مولانا عین الحق رحمۃ اللہ علیہ کی دھرتی، اور اسی دھرتی سے حضرت مولانا شمس الحق رحمہ اللہ کے صاحبزادے حضرت علامہ ڈاکٹر مولانا عزیر شمس رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے علماء کرام جو پوری دنیا میں علامہ عزیر شمس کو اور مولانا شمس الحق کو، مولانا عین الحق کو، مولانا ابو القاسم صاحب کو، ان لوگوں کو جانتے تھے۔ اس لیے یہ دھرتی سب جانتے ہیں کہ دربھنگا مدھوبنی میں یہ بلکٹوا، سوٹگاؤں، امگاؤں، باسو پٹی، دیودھا، اس علاقے میں جتنے گاؤں ہیں سب ایک پر ایک شخصیات پیدا کیے ہیں۔ آج کا یہ جلسہ میں تو سن کے تعجب کیا کہ کنڈل مڑھیا ایک چھوٹی سی بستی ہے اور اس بستی نے اتنا بڑا اقدام کیا ہے کہ اس عظیم کانفرنس یہ جلسے کا انعقاد کیا ہے، جس میں بڑے مہنگے مہنگے خطیبوں کو بلایا ہے۔ حضرت مولانا عبد الغفار سلفی بنارس تشریف لا چکے ہیں، کنڈل مڑھیا کی مسجد میں موجود ہے۔ حضرت مولانا محمد عادل ریاضی وہ بھی تشریف لا چکے ہیں، اور پوری انڈیا کا مشہور چترویدی حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب جو بے خوف قاعدے سے ہندو مسلم سکھ عیسائی کا ایکتا کو بیان کرتے ہیں، وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ یہ تو ہمارے علاقے کی طرح چندے کا جلسہ نہیں، آپ لوگ اسٹیج میں چندہ بھی نہیں کرتے الحمدللہ، تو
آپ لوگ جہاں تک ہو سکے سارے علماء کرام کو سنیں، اور خصوصاً حضرت مولانا عبدالغفار سلفی بنارس کو بھی سنیں۔ بہت بہتر انداز میں حضرت مولانا جرجیت صاحب انصاری حفظہ اللہ کی آواز میں بولتے ہیں، اور میں یہ کہوں گا کہ حضرت مولانا جرجیت صاحب انصاری حفظہ اللہ کے لیے بھی دعا کریں کہ 28 فروری کو ان کا خاص سنوائی ہے، 2-3 بار سنوائی رد ہو کر کے مولانا اب تک جیل سے باہر نہیں آ سکے، جو معمولی جھوٹا غلط کیس کر کے مولانا کو بری طرح پھنسایا گیا ہے۔ ایک جماعت کے مشہور خطیب تھے، پوری ہندوستان میں ان کی تقریر کی ایک دھوم مچی تھی، وہ شخصیت جیل میں ہے۔ ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ حضرت مولانا جرجیت انصاری حفظہ اللہ کی رہائی کے لیے خاص دعا کرے کہ اللہ تو اپنے غیب سے کوئی اچھا سبیل پیدا کر دے کہ حضرت مولانا کی رہائی جلدی ہو جائے۔ دوستو بزرگوں، مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ حقوق العباد کا ایک علمی جائزہ، میں اس موضوع کے تحت انشاءاللہ اپنی معافی ضمیر کو ادا کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مقدس کی آیت تلاوت کی ہے۔ یہ آیت کریمہ خطبہ نکاح، شادی بیاہ کے خطبہ میں یہ آیت بھی پڑھی جاتی ہے، اور شادی بیاہ بھی ایک لڑکا ایک لڑکی کو رشتے سے جوڑا جاتا ہے، اس میں بھی حق کا معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، ایک دوسرے سے قیامت کے میدان پہ پوچھے جاؤ گے رشتے ناتوں کے بارے میں۔ رشتہ آگے اللہ کہتے ہیں ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا نگہبان ہے۔ اس رشتے ناتے کے بارے میں اللہ آپ کا نگرانی کر رہا ہے۔ حدیث پاک جو میں نے پڑھی ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے۔ دوستو بزرگوں، رشتہ ناتا توڑنے والا یہ نبی کا فرمان ہے کہ وہ جنت کبھی نہیں جائے۔ رشتہ ناتا توڑنے کا مطلب ہم سمجھ رہے ہیں، ہمارے خاندان میں کوئی فقیر ہو گیا، کوئی غریب ہو گیا، کوئی مجبور ہو گیا، کوئی لنگڑا لولا ہو گیا، کسی کو پولیو مار دیا، آپ اس کے رشتے میں شامل نہیں کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اور حقوق العباد ایک اہم موضوع ہے۔ دوستو بزرگوں، حقوق العباد کا سچا مصداق امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے دن پیش کیا تھا۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح کر لی، دشمن موجود ہے، اس میں وہ ابو سفیان موجود تھا جو لگاتار اسلام کے خلاف جنگ کیا تھا، اس میں وہ وحشی بھی موجود تھا جس نے نبی کے چچائے محترم سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اس میں وہ ہندا بھی موجود تھی جو امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کر کاٹ کر گلے کا ہار بنایا تھا۔ اتنے بڑے بڑے مجرم موجود تھے، لیکن امام کائنات نے اعلان کیا تھا مکہ جیتنے کے بعد کہ جو تلوار باہر رکھے ہو بیان کے اندر کر لو، اور یہ بھی بولے تھے کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی پر کوئی سرزنش نہیں ہے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ حتیٰ کہ پاور دیا تھا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے وہ معمون ہے، جو کعبہ میں ان کر جائے وہ معمون ہے۔ یہ مرتبہ، یہ سچائیت حقوق العباد کی جو تحفہ پیش کیا تھا امام کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا دیکھ کر کے حیران پریشان ہوئے۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے جب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور عبیدہ بن زراح دمشق کو فتح کر لیے تھے، بیت المقدس جیت گئے تھے، تو کرسچنوں نے، یہودیوں نے ایک شرط رکھا کہ خالد بن ولید تم بیت المقدس جیت گئے ہو، دمشق فتح کر لیے ہو، لیکن ایک شرط ہماری مان لیا جائے۔ کیا کون شرط؟ شرط یہ ہے کہ بیت المقدس کی چابی آپ کے راجہ جو امیر المومنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کو بھی بلایا جائے دمشق، ان کے ہاتھ میں بیت المقدس کی چابی حوالہ کرنا چاہتے ہیں۔
کس نے کہا تھا؟ یہودیوں نے، کرسچنوں نے امیر المومنین حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کو خبر دی کہ آپ تشریف لائیے، آپ کے ہاتھ میں یہ لوگ بیت المقدس ہارنے کے بعد، دمشق ہارنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کعبہ کی نہیں بیت المقدس کی چابی حوالہ کرنے والے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب چلنے لگے، جب جا رہے تھے تو ان کا چلنے کا انداز تھا کہ آدھے راستے میں حضرت عمر اونٹ پہ سوار ہوتے تھے اور ان کا غلام نکیل پکڑ کے کھینچتا تھا، لیکن جب بیت المقدس قریب آیا تو حضرت عمر کی باری نہیں تھی، حضرت عمر کی نکیل پکڑ کے کھینچنے کی باری تھی اور غلام کو اونٹ پہ چڑھنے کی باری آ گئی۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر غلام کو بیٹھا دیا اور اونٹ کا نکیل پکڑ کے حضرت عمر کھینچتے ہوئے بیت المقدس کے قریب آئے۔ یہاں یہودی کرسچن حضرت خالد بن ولید حضرت عبیدہ بن زرہ کے ساتھ کھڑے تھے، زرق برق ڈریس پہن کے کہ امیر المومنین آ رہے ہیں، مسلمانوں کا راجہ تشریف لا رہے ہیں، کیا ڈریس ہوگا، کیا حیت ہوگی، کیا شکل ہوگی کہ عمر بن خطاب تشریف لا رہے ہیں۔ دیکھا کس عالم میں آ رہے ہیں کہ نوکر کو اونٹ کے اوپر بیٹھا کے رکھا ہے، حضرت عمر اپنے ہاتھ سے غلام بن کر کے اونٹ کی نکیل پکڑ کے کھینچتے ہوئے لا رہا۔ یہ منظر دیکھ کر یہودیوں نے، عیسائیوں نے، کرسچنوں نے کہا خالد تم جیت گئے ہو دمشق، لیکن میں آج تمہارا امیر کو دیکھ کر، تمہارا راجہ فاروق اعظم کو دیکھ کر ہم ساموہک طور پہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد سنا پڑھ کے اسلام قبول۔ کیا منظر تھا دوستو بزرگوں، ہم نے اپنے حقوق العباد کا کبھی جائزہ لیا ہے؟ حقوق العباد کے سچا رشتہ آپ کے والد ہیں، آپ کی ماں ہے، آپ کے بھائی ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ ہم رشتے ناتوں کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کوئی اگر علاقے میں مالدار آدمی ہے کہیں گے فلانا مکھیا کو جانتے ہو، ودھائک کو، ہر آدمی کہے گا کہ ہمارے رشتے دار ہیں۔ لیکن ایک غریب کا ایک آدمی کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا دیودھا چوک میں، سنا ہے آپ کا چچا لگتا ہے، آدمی کہے گا شرم سے سرسار ہو کے بولے گا کہ ہمارا کوئی نہیں لگتا ہے، حالانکہ اگر واقعی رشتے دار ہے تو ان کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے۔ امام کائنات کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں غریبوں سے رشتہ توڑا جائے گا، امیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا۔ اگر پیسہ والا ہے، مالدار ہے تو کہے گا میری رشتہ دار ہے، لیکن اگر غریب ہے، فقیر ہے، بھیک مانگنے والا ہے، لنگڑا ہو گیا ہے، کانا ہے، نابینا ہے، اس سے رشتہ داری گچھنے کے لیے تیار نہیں ہو، کہے گا ہمارے رشتے میں کوئی نہیں۔ وہ تو دور کی بات ہے، ایک عالم دین جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فارغ ہے، مدنی عالم ہے، ہائے ہائے، بیٹا کو پڑھایا تھا باپ نے دھوتی پہن کے، بیٹا کو روزانہ اسٹیشن چھوڑنے کے لیے مدرسہ پہنچانے کے لیے جاتے تھے، بیٹا کا بکسا باپ ہو کر کے سر پہ لے کے چلتے تھے، اور بیٹا خالی ہاتھ میں اسٹیشن پہنچا کر کے دربھنگا سلفیہ میں پڑھانے کے بعد ان کو مدنی عالم بنایا اور وزارت الشؤون الاسلامیہ سے مابعوث ہو کر 2.5 لاکھ روپیہ ماہانہ ویتن پاتے ہیں۔ لیکن اسی موجودگی میں بیٹا مغربی چمپارن سے ٹہل کر ٹرین میں بیٹھ کر کے اپنے پوتے، اپنی پوتیاں اور اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے دارالعلوم پہنچتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ سلفی رحمت اللہ علیہ موجود ہیں، بڑے بڑے لوگ ہیں، مدنی صاحب موجود ہیں، باپا کے سامنے کھڑا ہے، دیہاتی آدمی ہے، چمپارن کا ہے، دھوتی پہن کے آیا ہے، جیسے دیہات میں ہمارے کٹیہار علاقے میں اکثر پرانے لوگ لنگی پہنے رہتے ہیں اور دوسرے ڈیزائن کا کرتا پہن کے رہتے ہیں، لیکن چمپارن ضلع کی عادت ہے کہ پرانے لوگ دھوتی پہنتے ہیں اور اسی شکل میں پہنچ گیا ہے، نہایت کالا ہے، کلوٹ ہے، منہ میں چیچک کا داغ ہے، بلال کی طرح شکل ہے، سامنے کھڑا ہو کے بولتا ہے، السلام علیکم کہہ کے کھڑا ہے۔ ڈاکٹر سید عبدالحفیظ رحمہ اللہ پوچھتے ہیں کہ کون آدمی ہے؟ مدنی صاحب سوچے کہ اگر کہوں کہ میرے والد محترم ہیں، میرا باپ ہے،
تو یہ لوگ کیا بولیں گے، اتنی اسٹینڈرڈ مدنی، اتنے خوبصورت مدنی کا باپ اتنا کالا ہے، دیکھنے میں سنتھال و مظاہر کی طرح ہے، دیکھنے میں چمار کی طرح ہے۔ وہ توحید سمجھا تو سوچا کہ میرا باپ پڑھا لکھا نہیں ہے، انگریزی میں بول دیا مائی سرونٹ، میرا نوکر۔ وہ بوڑھے آدمی 10 منٹ کھڑا ہونے کے بعد دیکھا توجہ مبذول نہیں کیا بیٹا نے، باہر نکل کے دارالعلوم کے گیٹ میں جا کے کہتا ہے، مدرسے کے پڑھنے والے بچے آ رہے تھے جا رہے تھے، کہا ان سے، وہ اپنی زبان میں پوچھ رہے تھے کہ بوا مائی سرونٹ مانا کتب ہے، مائی سرونٹ کا کیا مانا ہوا؟ تو بچوں نے بتایا میرا نوکر۔ آنسو آنکھوں سے جاری ہو گیا، روتے ہیں واپس دربھنگا جا کر کے اسٹیشن سے چھوٹی لائن کی گاڑی پکڑ کے گھر پہنچ جاتے ہیں۔ کھانا نہیں کھاتا ہے، بیوی بولتی ہے کہ بیٹا کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، کیا ہو گیا کہ آج تم کھانا نہیں کھا رہے ہو؟ اور زور سے رونے لگے کہ جس بیٹا کو خون و پسینہ اکٹھا کر کے ایک عالم دین بنایا تھا، کہا وہ دن یاد ہے کہ مزدوری کر کے پیسہ بیٹے کو دے کر کے آیا کرتا تھا تاکہ پڑھائی میں کوئی ڈسٹرب نہ ہو، پڑھائی میں کوئی خلل نہیں پہنچے۔ جس بیٹا کو اسٹیشن پہنچاتے سمے بیٹے کا بکسا اٹیچی میں باپ ہو کر اپنے سر پہ لے کے چلتا تھا، آج اس بیٹے نے مجھے باپ ماننے سے انکار کر دیا ہے، مجھے نوکر کہا ہے، مائی سرونٹ کہا ہے، میری شکل دیکھ کے ان کو پسند نہیں۔ دوستو بزرگوں، میں نے کہا ہے کہ حقوق العباد کا پہلا حقدار آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے خاندان کے لوگ ہیں۔ کوئی غریب ہو، کچھ لوگ ہیں اسٹینڈری میں کہتے ہیں کہ ہم بیٹی کے گھر نہیں جاتے ہیں، کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ وہ کھانا پینا بھی اچھا نہیں کھلا پاتے اس لیے بیٹیوں کو گھر نہیں جاتے۔ ہم نے کہا کہ آپ کہاں سے پڑھ کے آئے ہیں، بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے؟ اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسٹینڈرڈ ہے۔ ارے نبی کائنات اگر گھر میں موجود رہتے روزانہ ایک ٹائم اپنے لگتے جگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا کرتے تھے، فاطمہ کو دیکھنے آیا کرتے تھے، تم کہاں سے اسٹینڈرڈ لائے ہو کہ ہم بیٹیوں کے گھر نہیں جاتے؟ میرے بھائی، بیٹیوں کے گھر جائیے، سمدھی کے گھر جائیے، رشتہ داروں کے یہاں جائیے۔ نبی نے فرمایا تھا الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کے درجے میں ہے، خالہ کو ماں کی طرح مانیے۔ چچا کے بارے نبی نے کہا تھا العم بمنزلۃ الاب، چچا باپ کی طرح ہے، باپ کی مانند ہے، چچا کا احترام کریں۔ اور جانتے ہیں معاشرے میں شادی ہے، بیٹا کی شادی ہے، بیٹی کی شادی ہے، باہر سے لوگوں کو بلایا ہے دعوت میں، لیکن اپنی چچا موجود نہیں ہے، چچیرے بھائی موجود نہیں ہے۔ کوئی پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ آپ کا چچا کہاں ہے؟ کہا یہی گھر ہے، لیکن ان کی کھوپڑی الٹی ہے، 1 سال سے ان سے بات چیت نہیں۔ جب ہمیں اور آپ کو پتا ہے کہ کسی مومن سے 3 دن سے زیادہ گفتگو بات چیت بند کرنا شریعت پہ حرام ہے۔ آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کمپرمائز کر لیتے، آپ ڈاؤن ہو جاتے، لیکن آپ چچا کو نہیں بلائے۔ امام کائنات کا فرمان ہے کہ قرب قیامت میں غیروں سے رشتہ جوڑا جائے گا، دوستی کی جائے گی، اپنے رشتہ داروں کو دور کیا جائے گا، رشتہ داروں کی پامالی کی جائے گی، رشتہ داروں کی اہمیت نہیں دی جائے گی۔ اس لیے میری بھائی، آج کل ماڈرن دور ہے، لوگ جا کے رہتے نہیں ہیں، موبائل پہ باتیں کرتے ہو۔ علاقے میں، پورے دیش میں اگر کہیں غریب خالہ ہے، غریب چچا ہے، غریب چچیرا بھائی ہے، کوئی بھی رشتہ دار اگر غریب ہے تو ان کے پاس جایا کرو، ان کا حال پوچھا کرو کس حال میں ہے۔ آپ اگر رشتہ داری نہیں نبھاتے ہیں تو امام کائنات کا جملہ، امام کائنات کی حدیث یاد رکھیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا لا يدخل جنت قاطع رحم، رشتہ ناتا توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے بھائیو دوستو، رشتہ ناتا اتنا اہم معاملہ ہے، بخاری مسلم کی روایت میں موجود ہے کہ ایک آدمی قیامت کے میدان میں نیکیوں کا پہاڑ لے کے آئے گا۔ روزہ کی نیکی الگ ہے، نماز کی نیکی الگ ہے، حج کی نیکی الگ ہے، غریبوں کو کھلانے کی نیکی الگ ہے، مسجد بنانے کی نیکی الگ ہے، مدرسہ تعمیر کرنے کی نیکی الگ ہے۔ نیکی لے کے آئے گا، رب کائنات میدان عرفات میں عرش پہ مستوی ہوگا، رب کے عرش کو 70,000 فرشتے تھامے ہوں گے، اسی بیچ میں ان کو حاضر کیا جائے گا۔ اللہ بولے گا فرشتوں کی جماعت کیا دیکھتے ہو؟ یہ آدمی آیا ہے 99% نیکی لے کے آیا ہے، اس کو جنت لے جاؤ۔ جنت لے جانے کے لیے فرشتے ان کے ہاتھ پکڑیں گے تو چلو جنت میں، لیکن قیامت کے میدان پہ اولین آخرین کا مجمع ہوگا، سب لوگ جمع ہوں گے، لائن پہ کھڑے
کھڑے ہوں گے، کہیں گے اللہ آج انصاف کا دن ہے، آج یوم الجزا ہے، آج قیامت کا دن ہے۔ اللہ آپ نے ان کی نیکی دیکھ کر، ان کا روزہ دیکھ کر، ان کا حج دیکھ کر، ان کی نیکیاں دیکھ کر آپ نے جنت جانے کا حکم دیا ہے۔ مطالبہ باقی ہے، اللہ انصاف کا دن ہے، انصاف کر دیجئے۔ رب العالمین کہے گا فرشتوں سے کہ جنت جانے سے روک دو، ابھی لوگوں کا مطالبہ باقی ہے، لمبی لمبی قطاریں ہیں، لائن ہے، کیا معاملہ ہے؟ ایک آدمی کو بلایا، اللہ ڈائریکٹ پوچھے گا کیا معاملہ ہے؟ وہ آدمی آ کے کہے گا اللہ یہ نمازی ضرور ہے، روزے دار ضرور ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ اللہ ضربنی ھذا، اس نے مجھ کو مارا تھا، اس نے میرے بیٹے کو مارا تھا، میں طاقتور نہیں تھا، دنیا میں بدلہ نہیں لے سکا، اے اللہ میں غریب مکھیا سرپنچ ودھائک تھانے دار انہی کی طرفداری کیا تھا، اللہ میں انصاف نہیں لے سکا، آج مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ بولے گا کہ ان کی نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کے تم سائڈ ہو جاؤ۔ دوسرا آدمی کہے گا تمہارا کیا مطالبہ ہے؟ وہ کہے گا شتمنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو گالی دیا تھا بیٹی روٹی کہہ کر کے۔ میری بھائی ہمارا آپ کی زبان خراب ہے، ہم اپنی زبان کو خراب کر کے گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بڑا اچھا کام ہے۔ گالی گلوچ کرنے والا فاحش جنت میں نہیں جا سکتا۔ امام کائنات کا ارشاد گرامی ہے لا يدخل الجنت الفاحش والمتفحش، فحش بکنے والا یا فحش بتکلف کہنے والا، مذاق سے بھی کھچڑ باتیں، بےہودہ باتیں اگر کوئی کثرت سے کرتا ہے، یاد رکھو کہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کبھی کبھار زندگی میں مذاق میں کچھ بول دیا وہ الگ بات ہے، لیکن جن کی زبان خراب ہے، بیٹی روٹی منہ میں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ امام کائنات نے فرمایا جنت میں نہیں جائے۔ دوسرا آدمی کہے گا شتمنی ھذا، اس نے مجھ کو گالی دیا تھا، کہ اللہ میں کیا کروں؟ رب کائنات کا حکم ہوگا نیکی کا دوسرا پہاڑ لے کے تم بھی سائڈ ہو جاؤ۔ تیسرا کھڑا ہوگا کہے گا قذفنی ھذا، یہ اللہ اس نے مجھ کو تہمت لگایا تھا، میرا بیٹا زناکار نہیں تھا، لیکن ان لوگوں نے سازش کے تحت میرا بیٹا کو زنا میں پھنسا کر کے عدالت میں بھجوایا تھا، جیل بھجوانے کا کام کیا تھا۔ یہ اللہ قذفنی ھذا، اس نے میرے بیٹے کو مجھ پر تہمت لگایا تھا، یہ اللہ مجھے انصاف چاہیے۔ اللہ بولے گا نیکیوں کا ایک پہاڑ لے کے تم بھی سائڈ ہو جاؤ۔ پانچواں آدمی آئے گا کہے گا رب العالمین اس آدمی کے بغل پہ میں کم زمین کا مالک تھا، صرف 10 کٹھا، لیکن یہ کئی بیگھا کا مالک تھا، یہ اللہ جب ٹریکٹر پہ ہل جوتنے کے لیے آیا کرتا تھا تو یہ زمین کی آری کو میں دبا لیا کرتا تھا، کبھی کبھی کدال سے گھاس جھاڑنے کے بہانے سے زمین کی آری کاٹ لیتا تھا، میڑ کو کاٹ لیتا تھا۔ اللہ انصاف چاہیے۔ رب کہے گا نیکی کا پانچواں پہاڑ تم بھی لے لو۔ نبی کائنات کا فرمان ہے کہ ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن مطالبات ابھی بھی باقی ہے، ابھی بھی لمبی لمبی لائن ہے۔ اللہ بولے گا اب نیکی ختم ہے، 99% روزہ کی نیکی، حج کی نیکی، غریبوں کو کھلانے کی نیکی، مسجد بنانے کی نیکی ختم ہے۔ اب کیا کرو گے؟ ایک کام کرو، جتنے مطالبہ والے ہیں تم لوگ اپنے گناہ کے پہاڑ اس پر لادتے چلے جاؤ۔ نبی کہتے گناہ کا پہاڑ لاد دیا جائے گا، رب کا حکم ہوگا فَخُذُوهُ فَغُلُّوهُ ثُمَّ الْجَحِيمِ صَلُّوهُ، ان کو پکڑو اور جنجیر میں لپیٹ کر ان کو جہنم رسید کر دو۔ دوسری حدیث میں نبی کائنات نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ اے صحابہ کی جماعت ای المفلس، مفلس کون ہے تم لوگ جانتے ہو؟ غریب کون ہے؟ بھکاری کون ہے؟ صحابہ اکرام نے کہا اللہ کے رسول جس کے پاس دینار و درہم نہیں وہی بھکاری ہے۔ نبی فرماتے قیامت کے میدان کے سب سے بڑا مفلس، سب سے بڑا غریب، سب سے بڑا بھکاری وہ آدمی ہوگا جو نیکی کا پہاڑ لے کے آئے گا، روزے کا پہاڑ لے کے آئے گا، حج کا پہاڑ لے کے آئے گا، تہجد کی نیکی لے کے آئے گا، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں اتنا ظلم کیا ہوگا، ایک دوسرے کو اتنا ستایا ہوگا کہ ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی، ساری نیکیاں بدلے میں دے دیا جائے گا اور اس کو جہنم پہ رسید کر دیا جائے گا۔ یہ پہلا مفلس وہ غریب آدمی ہوگا جو قیامت کے میدان پہ اس کا حال یہ ہوگا۔ میرے بھائیوں دوستوں، آپ کو پتا ہونا چاہیے حقوق عباد کے معاملے میں نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بندوں کے حقوق تو ادا کرتے ہی تھے، پرندوں کا بھی حق ادا کرتے تھے۔ دلیل حدیث پہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، نبی کے سامنے ایک پرندہ پر مار رہا ہے، نبی پرندے کی زبان کو سمجھ گئے۔ آپ کہیں گے نبی کیسے سمجھ گئے؟
آپ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہر مخلوق کی زبان سمجھنے کا پاور دیا تھا، حتیٰ کہ سلیمان نبی اتنے مشہور تھے کہ سورج کو کہتا آج نہیں نکلنا ہے، تاخیر سے نکلنا ہے، مان جاتا، ہوا رک جاؤ رک جاتی، اگر کہتے کہ تم ساری چیزوں کا حقوق اور ساری چیزوں کا پاور اللہ نے ان کو دیا تھا، حتیٰ کہ شیر گہمن سانپ بھی اپنی سونے ہیرے کا زکات لے کر سلیمان نبی کے پاس آیا کرتے تھے۔ اور ساری نبیوں کی جو خصوصیات تھی، ساری خصوصیات، ساری معجزات نبی کائنات کو بدرجہ اتم اللہ نے دیا تھا۔ تو نبی پرندے کا بھاشا سمجھ گئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اس پرندے کا گھونسلہ پیڑ سے کون اتارا ہے، اس کا انڈا بچہ کون چرا کے لایا ہے؟ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آقا میرے بچوں نے لے آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ سرخ ہو گیا، غصے سے لال ہو گیا کہ آج تم نے اس پرندے کو وہ تکلیف دی ہے کہ اس پرندے نے جو شکایت کی ہے، قسم خدا کی ابو سعید خدری تم قابل معاف نہیں ہو، تم جلدی اس کے گھونسلے کو جگہ پہ لے جا کے لگا دو۔ حضرت ابو سعید خدری اس درخت پہ پیڑ پہ سیڑھی لگا کے چڑھ کر کے اس پرندے کے گھونسلہ اور انڈے کو اوپر لے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ نبی کائنات حقوق العباد کے ساتھ پرندوں کے حق ادا کر رہے ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چیونٹیوں کا بادشاہ آیا، شکایت کی کہ اللہ کے رسول آپ کے صحابہ نے ہماری چیونٹیوں کی بلوں کو جلا دیا ہے، بستیوں کو جلا دیا ہے، اس لیے آپ کے پاس شکایت لے کے آیا ہوں۔ نبی کائنات نے صحابہ کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ فلاں جگہ میں چیونٹیوں کے گھروں کو کس نے جلا دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ دو تین صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں آقا ہم لوگ جان بوجھ کے چیونٹی کے گھروں کو نہیں جلائے ہیں، یہ اللہ کے رسول ہم لوگ وہاں کھانا پکانے کے لیے ایک چولہا بنائے تھے، اینٹا دے کر اس چولہے کو بنانے میں، وہاں آگ جلانے میں چیونٹیوں کی سوراخ میں بہت ساری چیونٹیاں ختم ہو گئی ہیں، ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے رسول ہم لوگوں کو معاف کر دیجئے، یہاں سے چیونٹیوں کے سوراخ جہاں ہے یہاں سے چولہا بند کر کے ہم دوسری بہترین جگہ میں چولہا بنانے کے لیے تیار ہیں۔ نبی نے چیونٹیوں پہ رحم کیا کہ چیونٹیوں کی بستی کو تم جلانے والے کون ہوتے ہو؟ یہ برسات کے موسم پہ پروانے آ کے آگ میں گرتے ہیں، امام کائنات نے کہا آگ میں جلنے مت دو، آگ کی سزا، آگ کا عذاب اللہ کے علاوہ کسی کو دینے کا پاور نہیں ہے۔ نبی کائنات نے فرمایا تم لوگ آگ نہیں، پلیٹ میں یا گملہ میں پانی رکھو، یہ پروانی مرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ٹائم ختم ہے، لیکن آگ میں اس کو مرنے نہ دو، اس پہ رحم کرو، اس کا حق کا خیال رکھو کہ اس کو پانی میں ڈبو کر مر جانے دو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاری صحابی حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے مرتدین کی جماعت کو لایا گیا۔ حضرت علی نے کہا سب کو آگ میں جلا دو۔ تین صحابہ موجود تھے، حضرت محمد بن مسلمہ، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ایک صحابی، تینوں نے مل کر کہا کہ علی یہ فتویٰ آپ کا غلط ہے، آپ یہ فتویٰ نہیں دے سکتے، آگ کی سزا اللہ کے علاوہ کسی کو دینے کا حق حاصل نہیں ہے۔ تب حضرت علی نے اپنا حکم بدل دیا کہ مرتدین کی جماعت کو قتل تو کیا جا سکتا ہے لیکن آگ میں جلایا نہیں جا سکتا ہے۔ نبی نے وہ رحم کیا کہ جانور کو ذبح کرو تو آپ چاقو کو تیز کر لیں تاکہ ان کو تکلیف زیادہ نہ ہو۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم حقوق العباد کی پامالی کر رہے ہیں، بیٹا بیٹی کے بیچ میں اور انصاف نہیں کر پاتے ہیں۔ ہمارا 6 بیٹا ہے، ہم 6 کو برابر خرچہ دیں، ایک کو مدرسے میں پڑھا رہے ہیں، ایک کو اسکول میں، ایک کو ہم 10,000 ماہانہ خرچ دیتے ہیں، ایک کو 2,000 روپیہ مہینہ بھی دینا نہیں چاہتے۔ ایک بیٹا کام زیادہ کرتا ہے، ایک کم کرتا ہے، لیکن ہم کم کرنے والے سے پیار کرتے ہیں۔ آپ باپ ہیں، اولاد والے ہیں، آپ مجرم ہیں، قیامت کے دن اللہ آپ سے پوچھے گا کہ کون ہو کہ تم نے ایک بیٹا کو خرچہ کم دیا، ایک کو زیادہ دیا۔ اپنی بیٹی کی شادی 20 سال پہلے کرایا، اس زمانے میں ایک بیٹی کو آپ نے 2 لاکھ کا فرنیچر دیا ہے، آج انجینئر سے اپنی چھوٹی بیٹی کی شادی کرا رہے ہو، اس کو 10 لاکھ کی فرنیچر دے رہے ہو۔ ایمان کا، انصاف کا تقاضا ہے، حقوق العباد کا تقاضا ہے کہ آپ اس بیٹی کو بھی سامان اتنا ہی دے کر کے بھیجوائے، نہیں تو کل قیامت کے دن آپ کو پوچھا جائے گا۔ میرے بھائیوں، دوستو، ہم انصاف میں
میراث اپنے بچوں کو اور بچیوں کو خصوصاً نہیں دیتے ہیں۔ قرآن نے کہہ دیا وَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، بیٹی کے لیے بیٹا کا آدھا ہے۔ میراث میں ہم نے میراث دینا بند کر دیا ہے۔ معاشرے میں جہیز جیسے جرم نے جنم لے لیا ہے۔ اگر ہم جہیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بیٹیوں کو میراث دو۔ اگر گھراڑی میں دی میں زمین میں بیٹی بیٹا کو 2 کٹھا کر کے دیے ہو تو بیٹی کو 1 کٹھا دینا ہوگا۔ اگر بینک بیلنس پیسہ بیٹا کو 2 لاکھ کا حصہ دے رہے ہو تو بیٹی کو 1 لاکھ دلانا ہوگا۔ یہ آسان حکم نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتے ہو قیامت کے دن آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی ساری عبادت کو اللہ رائے گا کر دے گا کہ آپ نے بیٹا بیٹی کے بیچ میں انصاف نہیں کیا ہے۔ ایک بیٹا بڑا تیز ترار ہے، کمانے والا ہے، قدرت کا نظام ہے، ایک بیٹا نکما نکل گیا، بیٹھ کے کھاتا ہے، لیکن آپ باپ ہونے کے ناطے آپ میراث سے محروم نہیں کر سکتے۔ سب کو برابر کا برتاؤ کرنا ہوگا آپ کو۔ ایک بیٹا لنگڑا ہو گیا ہے، لولا ہو گیا ہے، ایک بیٹا خوبصورت ہے، آپ خوبصورت بیٹے سے بڑی محبت کرتے ہیں، نہیں، یہ غلط بات ہے۔ آپ سارے بچوں کے بیچ میں برابر محبت آپ کو کرنی ہے۔ آپ کہیں گے حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف اور حضرت بنیامین سے زیادہ محبت تھی۔ یہ شریعت نہیں چلے گی، یہ حضرت یعقوب کی شریعت ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سارے بیٹا بیٹی کے بیچ میں انصاف کو برابر کرنا ہے۔ فطری طور پر بھی کسی بیٹا سے کسی بیٹی سے زیادہ محبت آپ نہیں کر سکتے۔ ہماری ماؤں کی بھی عادت خراب ہے۔ کچھ ماؤں کی عادت ہے کہ ناتی نتنی سے بے حد محبت کرے گی، لیکن پوتا پوتی کو دیکھنا نہیں چاہے گی یا ان سے اتنی محبت نہیں کرتے ہیں۔ ہماری بزرگوں کی بھی عادت ہے کہ پوتا کو کہے گا اپنی سنتان ہے، یہ اپنی اولاد ہے، پوتا کو لے کے گھومے گا، لیکن ناتی کو کہے گا یہ غیر کی اولاد۔ ان کو پیار و محبت نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن جواب دینا ہوگا، ارے ناتی نتنی یہ بیٹی کی اولاد ہے، پوتا پوتی بیٹی کی اولاد ہے۔ آپ کو برابر کا انصاف کرنا ہوگا۔ گاؤں میں آئس کریم بیچنے والا آ گیا، ہم پیسے والے ہیں، ہم کرتے کیا ہے اپنے بیٹا بیٹی کو 2 آئس کریم خرید کے دے دیے، لیکن اپنے بھتیجا یا اپنے خاندان یا گاؤں کے بچے ہیں ان کو دینے کا خیال نہیں کرتے ہیں نا، نہیں کرتے ہیں۔ لیکن حدیث سن لو، حضرت انس بن مالک، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کے بازار میں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کچھ خریدوانے کے لیے گئے تھے۔ آج کے دور میں کہہ لیجیے آئس کریم، لالی پاپ خریدوانے گئے۔ حضرت انس کے سامنے 2 یہودی کا بچہ کھڑا ہے، چھوٹا بچہ ہے، ساتھ میں پیسہ نہیں ہے۔ حضرت انس کے منہ کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے۔ ہمارا اپنے خاندان کے بچوں کو، اپنے مسلم بچوں کو دینے کے لیے تیار نہیں، لیکن انس کے سامنے یہودی بچہ ہے۔ یہود کون ہے؟ جس یہود کو اللہ نے قرآن میں کہا اشد الناس عداوہ، لوگوں میں سب سے بڑا دشمن غیر مسلم سے، کرسچن سے، مشرکین سے سب سے خطرناک دشمن یہود ہے۔ آج یہودی کا چھوٹا 2 بچہ کھڑا ہے۔ امام کائنات کے پیاری صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس یہودی بچے کو سامان خرید کے دے دیتے ہیں، لیکن اور پیسہ نہیں ہے کہ اپنے بچوں کے ہاتھ میں کچھ دے، نہیں دے سکے۔ حضرت انس اپنے بچوں کو ایسے بہلاتے خالی واپس لائے۔ دنیا میں ایسی مثال پیش کرنے والا کون ویکتی ہو جو اپنے دشمن یہود کے بچوں کے ہاتھ میں سامان خرید کے دے دے اور اپنے بچوں کو خالی بھوکا واپس لے آئے؟ یہ حضرت انس کی شریعت ہے، یہ محمد کی شریعت ہے۔ حضرت انس بچوں کو گود لینے میں بھی فرق کرتے تھے، برابر بچے بدل کے لاتے تھے۔ نبی کائنات نے پوچھا کہ انس کتنے بچے ہیں؟ کہا میں بچوں کو گود لینے میں برابر کر رہا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ پوچھ لے گا کہ کیا بات تھی کہ تم ایک پوتا انجینئر کی بیٹی کو لے کر، انجینئر کے بیٹا کو لے کر، مولوی کی بیٹی جو کمانے والا تھا اس پوتوں کو لے کر روزانہ کنڈل مڑیا اور کلہ چوک میں چائے پینے کے لیے آیا کرتے تھے۔ کیا بات ہے، اور بچے نہیں تھے، اس لیے حضرت انس کہتے ہیں آقا میں سارے بچوں کو گود لے کے برابر کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن اللہ ہم کو پوچھ نہ دے کہ کیا بات ہے کہ تم ایک پوتے سے بڑی محبت کا اظہار کیا تھا اور دوسرے سے نہیں۔ ذرا غور کیجیے میری بھائی، ہماری ماں بہنوں کی عادت ہے، گھر میں 5 بہو ہے، ایک غریب کی بیٹی ہے، پہلے زمانے کی بڑی بہو جو غریب کی بیٹی ہے، 5-6 بچے کی ماں ہے، ساتھ میں ہے، الگ نہیں ہوا ہے۔ ہماری مائیں اس بہو سے بڑی پیار کرتی ہے جو چھوٹی بہو ہے۔
کیوں؟ بڑے باپ کی بیٹی آئی ہے، ان کو ایک مرتبہ کی مچھلی گوشت پلاؤ 2 مرتبہ کھلانے کی کوشش کرے گی، لیکن جو غریب کی بیٹی ہے، 5 بچے کی ماں ہے، بڑی بہو ہے، اس کا ہم خیال نہیں کرتے۔ میری مائیں، آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی تہجد، آپ کا حج اللہ بیکار کر دے گا، کیونکہ آپ کی نیت میں کھوٹ ہے۔ وہ بھی غیر کی بیٹی ہے، چاہے غریب کی بیٹی ہو، امیر کی بیٹی ہے، آپ ساس ہونے کے ناطے آپ گھر کا گارجن ہے، گھر کے ذمہ دار ہیں۔ آپ کو چاہیے کہ سارے پوتا پوتیوں، ناتی نتنیوں کے ساتھ برابر اور انصاف کا برتاؤ کرتے۔ آپ نے اگر کسی ایک بہو کے ساتھ محبت کا اظہار زیادہ کر دیا ہے، قسم خدا کی آپ کے روزے نماز کو اللہ بیکار کر کے جہنم پہ داخل کر دے گا۔ قیامت کے میدان پہ کچھ لوگوں کو لایا جائے گا جن کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا۔ میڈیکل کالج میں آپ نے دیکھا ہے کہ ہڈی کی شکل بنا کے رکھا ہے، اس طرح آدمی اللہ چلنے کا پاور دے گا۔ وہ چل رہا ہے پیر میں، لیکن چہرے پہ گوشت نہیں ہے، ہڈی کی بنی ہوئی ڈھانچہ ہے، شکل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جائے گا کہ کون لوگ ہیں قیامت کے میدان پہ اولین آخرین جمع ہو رہے ہیں لیکن ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہے؟ کہے گا آقا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگ طاقت رہتے ہوئے بھیک مانگ کر کھاتے تھے، اس لیے ان کے چہرے پہ گوشت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ حال ہے۔ آپ سب کے ساتھ برابر کا برتاؤ کرنے کی کوشش کریں۔ خاندان پہ کوئی رشتہ داری ہے، ہم برابر نہیں کر پاتے ہیں، اگر بڑے مولوی ہیں، تھوڑا زیادہ جانکار ہے، وہ اس کے گھمنڈ میں چور ہے، بیٹھا ہے، کسی غریب کمزور مولوی پر دھیان نہیں دیتا ہے۔ حالانکہ اسلام میں یہ بے ادبی کرنا بھی منع ہے، حقوق العباد میں شامل ہے کہ اگر ایک آدمی آ رہا ہے، ہم سے عمر میں زیادہ ہے، وہ جاہل ہے، ہم بڑے انجینئر ہیں، ڈاکٹر ہیں، ہمیں کرسی چھوڑ کے کھڑا ہو کے ان کو بیٹھانا چاہیے۔ دلیل حدیث دیکھیے، قریشی خاندان کے شہنشاہ، نبیوں کے بعد دوسرا نمبر رکھنے والا حضرت امیر المومنین عمر بن الخطاب ایک کرسی میں بیٹھے ہیں، حضرت بلال آیا، بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا۔ کون چھوڑا؟ امیر المومنین، قریش کے خاندان کے سردار، شیر جن کی موافقت میں 15 جگہ میں قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے، یہ دیش کا پردھان منتری ہے، فاروق اعظم نے بلال کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا۔ بلال زارو قطار رونے لگے کہ امیر المومنین آپ قریشی ہیں، آپ دیش کے پردھان منتری ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، آپ نے مجھ کو دیکھ کر کرسی چھوڑ دیا ہے۔ حضرت بلال کا رونا دیکھ کر امیر المومنین عمر بن خطاب بھی رونے لگے، کہا بلال جب نبی معراج میں گئے تھے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے تھے، تو بلال جنت میں تمہاری جوتے کی آواز نبی جنت میں سن کے آئے تھے، فاروق اعظم کی جوتے کی آواز نہیں سنے تھے۔ یہ بلال اگرچہ میں قریشی ہوں، اگرچہ میں خلیفۃ المسلمین ہوں، یہ ایمان کا تقاضا ہے، حقوق العباد کا تقاضا ہے کہ کالے کروڑ بلال کو دیکھ کے کرسی چھوڑ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، آج ہم اپنے گاؤں کی کوئی جاہل آدمی کھڑا ہے، ہم بڑے مولانا ہے، کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ تو جاہل آدمی ہے، مزدور آدمی نہیں۔ ایک دوسرے کا قدر کرو، ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ کہاں پرانے زمانے کے مولوی ہے، کم پڑھا لکھا ہے، جمعہ کا خطیب بن کے رہا ہے، آج نیا مولوی تھوڑی صلاحیت اچھی ہے تو کہتا ہے اس بڈھا کو کیا آتا ہے۔ یہ بدتمیزی ہے۔ آپ کسی عالم کی توہین نہ کریں، ادب و احترام سے بات کریں، اگرچہ بزرگ عالم ہے، کمزور عالم ہے، کم جانتے ہیں، لیکن آپ تکبر نہ کریں، گھمنڈ نہ کریں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ تکبر کرنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، اور قرآن میں اللہ نے کہا ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ ہر گھمنڈ کرنے والے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے تکبر نہ کریں، علم کا گھمنڈ نہ کریں، دولت کا گھمنڈ نہ کریں، پیسے کا گھمنڈ نہ کریں۔ میرے بھائی، آپ تکبر بھی نہ کریں، نہیں تو حقوق العباد میں سب سے بڑا جرم یہ بھی ہے کہ آپ ایک دوسرے کیا کھینچا تانی کریں، کسی کا لقب برے القاب سے ان کو نہ پکاریں۔ بیٹا بیٹی کی شادی کرانی ہے، ہمارا بیٹا خوبصورت، ہم مالدار ہیں، پیسے والے ہیں، لیکن ایک غریب کی بیٹی کچھ نہیں، دیندار ہے، کیا کرو گے؟ شادی کراؤ گے؟ ہمارا تو ہمارا آپ شادی کرانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے؟ کیا ہم مالدار ہیں، یہ غریب ہے؟ لیکن حدیث کیا کہہ رہی ہے؟
ایک کالے کلوٹ صحابی ہے، نبی کے پاس آئے، کہنے لگے آقا میں کالا ہوں، منہ میں چیچک کا داغ ہے، کوئی اپنی بیٹی کی شادی کرانے کے لیے تیار نہیں۔ نبی نے لکھ کے بھیج دیا کہ جاؤ کنڈل مریا میں فلاں سیٹ کے گھر چلے جاؤ۔ پہنچ گئے، پہنچ کے بولنے لگے، گھر کا مالک نکلا، کہا کون ہو؟ کہا میں فلاں۔ کیوں آئے ہو؟ چونکہ شریعت میں ہے کہ جو شادی کرے گا شادی کرنے کی نیت سے لڑکا لڑکی کو دیکھ سکتا ہے، لیکن ان کے ساتھ ہمارا آپ کا جو دستور ہے، باپ جاتے ہیں، بھائی جاتے ہیں، جیجا جی جاتے ہیں، اس کو شرعاً غلط کہا گیا ہے۔ اب بنگلہ دیش کے مشہور خطیب مولانا عبدالرزاق بن یوسف نے کہا ہے کہ وہ زناکار ہے، جو لڑکا کے ساتھ لڑکی کو دیکھنے جاتا ہے وہ سب کو 80 کوڑے لگانا ہوگا، اتنا ٹائٹ فتویٰ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ آپ اور ہم اس طرح نہ کریں، لڑکے کو دیکھنا جائز۔ کہا آپ کی بیٹی کو دیکھنے آیا ہو، کہا تم اپنے چہرے کو دیکھا؟ کہا کیوں؟ کہا کچھ ہے نہیں، منہ میں چیچک کا داغ ہے، چمار سے بھی بدتر ہو، اور اتنی خوبصورت بیٹی کو۔ لڑکی باہر نکل جاتی ہے، کہتے ابا یہ آنے والا کالا، یہ آنے والی کے منہ میں چیچک کا داغ ہے، لیکن آپ کو پتہ نہیں کہ اس کو بھیجنے والا امام کائنات ہے، اس لیے یہ ابا مجھ کو اس کالے لڑکے سے رشتہ منظور ہے، منظور ہے، منظور ہے۔ ایسی بیٹی پیدا کی ہو، ایسی تربیت دی ہو کہ بیٹی پڑھی لکھی ہو، خوبصورت ہو، مالدار ہو، لڑکی کہہ رہی ہے کہ اس کالا فقیر لڑکے سے مجھے رشتہ منظور ہے، دوسرا کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ سب چاہیے، سب کو امام علی کی پوتی چاہیے، تو میرے بھائی سب کو اگر ویسا چاہیے تو بدصورت لڑکی کو کون شادی کرے گا؟ اس کو غیر کے ساتھ بھاگنے کے لیے چھوڑ رہے ہو۔ شاعر کہتا ہے حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتا ہے نگاہیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل، اس لیے آپ کو سیرت دیکھنی چاہیے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شادی 4 چیزوں کو دیکھ کر کی جاتی ہے، لیکن دیندار کو، شریعت کو ترجیح دیں۔ اور ایک حدیث سن لیں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پہلے اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے حضرت ابو دردہ نے اپنی بیٹی کو کنویں میں گرا کے پتھر مار مار کے سنسار کر دیا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ اور حضرت قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول نہیں کیے تھے، اس وقت مشرک تھے، اس وقت ہندو تھے، انہوں نے اپنی زندہ بیٹی کو گڈھا کھود کر اس کو زمین میں گاڑ دیا، سمجھ رہے؟ بیٹی چلا رہی، نبی نے مسجد نبی میں اعلان کیا تھا کہ جس نے اپنی بیٹی کو پرورش کی، 3 بیٹی کی اور اچھے گھرانے میں شادی کر دی، اس بیٹی کی باپ کے لیے جنت واجب۔ نبی کا یہ حدیث سنانا تھا کہ قیس بن عاصم مسجد نبی میں حضرت ابو دردہ زار و قطار رونے لگے۔ نبی نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ حضرت قیس بن عاصم کہنے لگے اللہ کے رسول، میں جب مشرک تھا تو اپنی بیٹی کو گڈھا کھود کر کے زمین میں گڈھا کھود کر گاڑ دیا تھا، بیٹی چلا رہی تھی، یا ابا مجھے چھوڑ تو میں نے رحم نہیں کیا تھا، لیکن شرک کا غلبہ اتنا تھا کہ میں زمین پہ گاڑ کے چلا گیا، یا اللہ مجھ کو معاف کرے گا کہ نہیں بھی بتا دیجیے۔ ابو دردہ کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہا اپنی بیٹی کو اسلام قبول کرنے سے پہلے کنویں میں پھینک کر پتھر مار مار کے سنسار کر دیا۔ وہی ابو دردہ کی بیٹی ہیں، خوبصورت ہے، ایمان لے آئے، صحابی ہو گئے ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نکاح کا پیغام لے کے کون آیا جانتے ہو؟ امیر معاویہ، یزید کے باپ حضرت امیر معاویہ، جو حضرت علی کے بعد خلیفہ بنے، پردھان منتری آ گیا۔ اگر ہم میں سے کسی غریب کے گھر میں ہماری بیٹی کو بہو بنانے کے لیے پردھان منتری آ جائے، کتنا خوش ہوں گے کہ یہ دیکھیے ہماری بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، نکاح کا پیغام لے کے امیر معاویہ آ گیا۔ امیر معاویہ نے کہا ابو دردہ آپ کی بیٹی کو میں بہو بنانا چاہتا ہوں۔ کس کے ساتھ؟ کہا یزید کے چھوٹے بھائی کے ساتھ، جو ہیرو ہے، خوبصورت ہے، اور میں تو بادشاہ ہوں۔ حضرت ابو دردہ کے جملے کو آبی زر سے لکھنے کا لائق حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
امیر معاویہ میں آپ کے بیٹا سے شادی اپنی بیٹی کی نہیں کرا سکتا ہوں. کہاں کراؤں؟ کہا میں اپنی بیٹی کی شادی گاؤں کے ایک اس لڑکے سے کرانے کا عزم کیا ہے جس لڑکی کے پاس ایک ٹائم کا کھانا میسر ہے. اتنا غریب ہے کہ لڑکا روزانہ جنگل پہ جلاون کاٹ کے لاتا ہے, مارکیٹ میں بیچ کے معمولی چاول دال خرید کے کھانے کا کام کرتا ہے. اس غریب کے بیٹا سے میں رشتہ مجھے منظور ہے. امیر معاویہ آپ واپس جائیے چائے ناشتہ کر کے, لیکن میں آپ کے بیٹا سے رشتہ منظور نہیں ہے. کوئی ہے میرے بھائی پوری سیما انچل متھرا انچل میں, پوری مدھوبنی ضلع میں کہ جن کی بیٹی پڑھی لکھی ہو, پاگل نہ ہو, خوبصورت ہو, مالدار ہو, آپ نے اپنی بیٹی کی شادی کسی غریب لڑکے سے کرا دیا ہو اس بنیاد پر کہ لڑکا دیندار ہے, نہیں کرایا ہے, اور حقوق العباد کی بات کرنے چلتے ہیں. میرے بھائیوں, ایک تو جہیز کی بات کرتے ہو اور ایک خطرناک جہیز علامہ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ خطرناک جہیز یہ ہے کہ ہر لڑکا بولے کہ میں خوبصورت لڑکی سے شادی کروں گا, یہ ہر لڑکی بولے کہ میں خوبصورت لڑکا سے شادی کروں گی. اس سے خطرناک جہیز دنیا میں کچھ نہیں. میرے بھائیوں, سیرت دیکھا کیجیے, شکل و صورت پہ خالی نہ جائیے. ہم نے آپ نے حقوق العباد کی بے حد پابندی کی ہے. میری بھائیوں, آج شادی بیاہ میں گاڑی, پیسہ, رنگ برنگ کی چیزیں لی جاتی ہے اور رسم بارات جس کو رسم مشرکانہ کہا گیا ہے, پھر بھی 300-400 بارات لا کر کے ہم ڈاکو کی طرح سے, چور کی طرح سے کھانا کھا کے نکل جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم انصاف کرتے ہیں. آپ بیٹی کے گھر میں, بیٹی کے باپ کے گھر میں بوجھ بن کے رہتے ہو اور فتویٰ دیتے ہو کہ لڑکی کے پاس نکاح پڑھانے کے لیے جانا نہیں ہے, حدیث سے ثابت نہیں ہے. لیکن 400 بارات لائے ہو, یہ کس حدیث سے ثابت ہے؟ اس کو مشرک کا بھی یہود و نصارہ کا رسم بتایا گیا ہے. اس لیے میرے بھائی, آپ اپنے ماحول کو, اپنے معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کریں. حقوق العباد کی پابندی ہرگز نہ کریں. ہم اپنی اولاد, خاندان سب کے ساتھ انصاف کا کام کریں, انصاف کا برتاؤ کریں. کوئی خاندان میں غریب فقیر اگر ہو گیا ہے تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں, نیکی کا برتاؤ کریں. صحابہ کرام رضوان اللہ